BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ گوادر پورٹ کی توسیع سے مقامی مچھیروں کا روزگار ختم ہو رہا ہے، لیکن حکومت کو امید ہے کہ مچھیرے ذریعہ معاش بدل لیں گے۔ جیسے جیسے شہر بڑھتا جائے گا اور اس میں اور امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز پورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری، فری زون، باقی چیزوں میں، تو لوگ اپنے پروفیشن کو سوچے وہ ضرور کریں گے۔ وسطی ایشیا کے 5 ممالک بجلی اور پانی کی دولت سے مالا مال، لیکن پھر بھی کہیں بجلی نہیں تو کہیں پانی کی کمی۔ لیکن کیوں؟ ڈوبتے کو کتے کا سہارا۔ دیکھیے گا ایسے تربیت یافتہ کتے جو بیک وقت کئی انسانوں کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے گوادر کی بندرگاہ میں ایک طرف توسیع کی جا رہی ہے تو دوسری طرف ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ شہر کی 80% آبادی سمجھتی ہے کہ اس سے اس کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ سخت سیکیورٹی اور مچھلی پکڑنے کے مقامات تک نہ پہنچنے کے باعث ماہی گیروں کو شکایت ہے کہ یہ ترقی شاید شہر میں ہو تو ہو، لیکن ان کی زندگی میں تو نہیں ہو رہی۔ صبا اعتزاز کی رپورٹ۔ اسماعیل بھیا اور کریم داد میں 2 چیزیں سانجھی ہیں، ان کی گہری دوستی اور سمندر سے ان کا گہرا رشتہ، جہاں وہ 10 سال کی عمر سے اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ لیکن اب قسمت اسماعیل کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ان کی اپنی کشتی ٹوٹ چکی ہے، کاروبار ٹھپ ہے اور وہ اپنے دوست کی کشتی میں ماہی گیری کرتے ہیں۔ محدود آمدن پیٹرول، جال اور قرضے چکانے میں خرچ ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں نئی کشتی کا خواب پورا نہیں ہو پائے گا۔ پہلے روزگار کے کم میں کشتی ٹوٹ گیا، حالات تو کم ہے، پیسہ نہیں ہے، کدھر کشتی بنے گا؟ کشتی نہیں بنے گا۔ ہم 200-300 روپے کبھی ملیں گا، کبھی نہیں ملے گا سمندر کو۔ تو پاکستان سردار نے یہ پورٹ بنا ہوا ہے تو بولتے ہیں ہم پورٹ کا جگہ ہے، تمہارا جگہ نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں؟ لڑائی اس کا ساتھ تو ہم نہیں کرتے، وہ اپنے بات سے ہٹاتا ہے، ہم ہٹتے ہیں۔ گوادر پورٹ سے جڑے ترقی اور سرمایہ دارانہ نظام کے جال میں چھوٹے ماہی گیر بری طرح پھنس رہے ہیں۔ ماہی گیری یہاں کا روایتی کام ہے جو 80% آبادی نسل در نسل کرتی آ رہی ہے۔ یہاں کے تمام کاروبار اسی سے منسلک ہیں۔ لیکن یہ پٹی جہاں پورٹ کی توسیع ہو رہی ہے، ماہی گیروں کی مرکزی شکارگاہ تھی، لیکن اب وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ روایتی ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ صرف بڑی مچھلیوں کا تالاب بن جائے گا۔ تبدیلی اس طرح ہوگی کہ ابھی یہ آزاد ہے، خود مختار ہے، اپنی سمندر میں خود جا کے شکار کرتے ہیں، خود اپنا بچوں کے پیل پاڑتے، پھر اس طرح ایک دن آیا گیا کہ اگر اس کو ماہی گیری کرنا ہے تو بڑے تاجر کی لانچوں میں جائے، اس کی غلامی کرنا، یعنی اگر ترقی آ گیا تو اس کی آزادی چلا گیا، اس کو غلامی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ لہروں کے اتار چڑھاؤ پر ان ماہی گیروں کی زندگیوں کا دار و مدار ہے، لیکن جیسے جیسے پورٹ کے لیے علاقہ پھیلتا جا رہا ہے، ان ماہی گیروں کی کشتیوں کے لیے اس سمندر میں جگہ مزید سکڑتی جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ متبادل راستے ہیں، لیکن ان کے لیے متبادل جٹیز 12 سال سے تعمیر ہی ہو رہی ہیں، کبھی مکمل نہیں ہو پائیں۔ فنڈ کی جو ہے فنڈ کچھ جو ہے بیرونی جو ہے فنڈ ملتے ہیں یا اپنے ملکی جو ہے PSDP کے تحت ملتے ہیں، ان کے مطابق جو ہے کام تو جاری ہے۔ اثر تو پڑا ہے بالکل، یہ ان کی جو ہے بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کی شکارگاہیں جو ہے یہیں پورٹ ایریا میں تھی، مگر اس طرف سے اگر ایک طرف سے ان کو جو ہے کچھ وقتی طور پر نقصان ہو رہا ہے، لیکن آگے جا کے جو ڈائریکٹ ایکسپورٹ ہوگی یہاں سے، مطلب ان کی پروڈکٹ یہاں سے جو ہے نکلے گی اور دیگر ملکوں میں جائے گی تو پھر اس کی قیمت بھی بڑھے گی۔ فی الحال کسی واضح حکومتی پالیسی کی غیر موجودگی میں ترقی کے چڑھتے سورج میں ان ماہی گیروں کا مستقبل تاریک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ صبا اعتزاز، BBC نیوز، گوادر۔ گوادر کی بندرگاہ کے ترقیاتی ادارے گوادر پورٹ اتھارٹی کے سربراہ دوستین جمال دینی کا کہنا ہے کہ وہاں ماہی گیروں کے روزگار کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت متعدد اقدامات کر رہی ہے، جس میں نئی گودی کی تعمیر اور گوادر کی بندرگاہ سے مچھلی کی برآمد بھی شامل ہے۔ تاہم نامہ نگار آصف فاروقی نے ان سے پوچھا کہ گوادر کے ماہی گیر آخر کیوں مایوسی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔
ग्वादर के लोग जो है ना दे आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पीपल, और एक मछेरे से लेकर एक पढ़े लिखे तक या पब्लिक के नुमाइंदे से आप जब ग्वादर के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, दे डू टॉक। उनको पता है कि उनका शहर क्या वर्थ रखता है, क्या वैल्यू रखता है, इसीलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और जब वो एक्सपेक्टेशंस और आजकल की कंडीशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, तो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल कंप्लेन। उसकी वजह है ना सर, उसकी वजह ये है कि उनकी शिकारगाहें ख़त्म हो रही हैं। जहाँ वो शिकार करने जाते थे, उनके जो पानी तक रास्ता था उनका, वो उनसे छीना जा रहा है। तो शिकायत तो दरअसल में नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे मछेरे थोड़ी सा उनका इनकम लेवल बढ़ा, उन्होंने किसी और प्रोफेशन की तरफ स्विच ओवर किया हो। और मेरे ख्याल में जैसे जैसे शहर बढ़ता जाएगा और इसमें और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, पोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री, फ्री जोन, बाकी चीज़ों में, तो लोग अपने प्रोफेशन को स्विच ओवर ज़रूर करेंगे। मछेरे क्या प्रोफेशन स्विच ओवर करेंगे, क्या करेंगे? और उन्होंने नस्लों से यही काम किया। बहुत सारे मछेरे, बहुत सारे जो है ना फिशिंग सेक्टर के जो है ना फैमिलीज़ 10 साल पहले कोई और काम करते थे, आज कुछ और करते हैं। उन्होंने दुकानें खोली हैं, उन्होंने ट्रेड शुरू किया हुआ है। कई एक लोग कराची शिफ्ट हो गए हैं। अभी हमने कहा ना कि हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट की है फ़िश की, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जा रहा है। गो के रेगुलर नहीं है, और अगर ये रेगुलर वीकली भी अगर एक शिप निकले, बेशक 15 कंटेनर के साथ निकले, 20 के साथ निकले, पर कंटेनर जो है ना इनकम आ रही है 100,000 रुपीज़ प्लस। वो तो जब होगा तो होगा सर। नहीं, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। अभी आप ये बताइए कि जो उन लोगों की शिकारगाहें उनसे छीनी जा रही हैं, कोई नहीं छीनी गई है, उसके मुतबादिल आप उनको कोई नहीं छीनी गई है। यस, एक बात ज़रूर हुई है कि जब ये शुरू के 3 बर्थ बने, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडिंग पॉइंट था। मैं यही कहना चाह रहा था, ठीक है ना। और इस बात को 12 साल हो गए, ठीक, 12 साल हो गए। लेकिन ये कि इससे ज़्यादा ये ग्वादर की डेवलपमेंट और ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट से ज़्यादा जो एक ख़तरनाक बात है, वो है इलीगल फ़िशिंग की, ट्रॉलर्स के ज़रिए। उसने इतना थ्रेटन किया है ग्वादर के फ़िशरमैन को, ग्वादर पोर्ट ने नहीं किया, ग्वादर शहर की डेवलपमेंट ने नहीं किया। ये तो सर देखें, मैं माजरत के साथ ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है, ये 100% सच नहीं है। उन्होंने जितना इफेक्ट किया वो तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पिछले 5, 7, 8 साल की। कोई इफेक्ट नहीं। उस दौरान जो ग्वादर का फिशरमैन, जो मछेरा बेरोज़गार हो रहा है, कोई बेरोज़गार, जिम्मेदारी किस पे है? आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स है? हमने लोगों से बात की। नहीं, लोगों से बात किया आपने, लोगों से। मैंने आपको एक रीज़न बताया ना, एक रीज़न मैंने बता दिया कि जो है ना लोग कंप्लेंट क्यों करते हैं, ठीक है ना। उनको उनकी कंप्लेंट की जो है ना डिग्री उस वक्त लोअर होगी, कम होगी, अगर हम सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन दोस्तैन जमालदीनी आसिफ फारूकी से बात कर रहे थे। और अब एक नज़र बाज़ दीगर खबरों पर। इराक़ी फोर्सेस के बकौल उन्होंने नाम नहाद दौलत इस्लामिया के गढ़ मूसल के करीबी इलाकों से बड़ी तादाद में आम शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, जबकि कुर्द पेशमरगा फोर्सेस कहती हैं कि दौलत इस्लामिया आम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। तफसील के साथ अथर काज़मी। मूसल के करीब उड़ने वाला ये लड़ाका हेलीकॉप्टर मिसाइलों से लैस है, मगर ये बमबारी नहीं कर रहा है। नीचे वादी से नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के ज़ेरे कब्ज़ा मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आ रही है। इस मस्जिद की छत पर दौलत इस्लामिया का काला झंडा लहरा रहा है, लेकिन इन सफ़ेद झंडों को देखें। कुर्द अफवाज का कहना है कि यहाँ आम शहरी मौजूद हैं, जिन्हें दौलत इस्लामिया इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कैप्टन अली हसन के मुताबिक आम शहरियों को यहाँ ज़बरदस्ती रोक कर रखा गया है, जिसकी वजह से वो इलाके पर बमबारी नहीं कर सकते। बसूरत दीगर यहाँ कब्जा करना बहुत आसान होता। यहाँ पर हर तरफ बम नस्ब हैं, हत्ता के किताबों में भी बम छुपा कर रखे गए हैं। मलबे में दौलत इस्लामिया के जंगजुओं की लाशें भी देखी जा सकती हैं। इस जंग में बरतानिया और दीगर इत्तेहादियों की जानिब से की जाने वाली फ़िज़ाई बमबारी ने अहम किरदार अदा किया है।
لیکن کرد افواج کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کو اس بات کا اندازہ ہے، اسی لیے انہوں نے بھی اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے۔ اٹلی میں گزشتہ رات زلزلے کے نتیجے میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور متاثرہ علاقوں میں لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل گئے۔ زلزلے کا پہلا جھٹکا ریختر اسکیل پر 5.5 جبکہ دوسرا جھٹکا 6.1 شدت کا تھا۔ زلزلے میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں لیکن فوری طور پر کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے۔ فرانسیسی حکام کی جانب سے کیلے میں واقع پناہ گزینوں کے کیمپ کے خالی ہونے کے دعووں کے باوجود اب بھی وہاں سینکڑوں تارکین وطن موجود ہیں۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات وہاں رہنے والوں میں تقریباً 100 بچے بھی شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کی معروف کمپنی سیمسنگ کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جولائی سے ستمبر تک کمپنی کے منافع میں 30% تک کمی ہوئی ہے۔ حال ہی میں کمپنی نے اپنے فون نوٹ 7 کی بیٹری میں مسائل کی وجہ سے فون کی پروڈکشن اور فروخت مستقل طور پر روک دی تھی۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، وسطی ایشیا کے 5 ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن بجلی اور پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ اور دیکھیے گا ان کتوں کو کس کام کی تربیت دی جا رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وسطی ایشیا میں پانی اور بجلی کا بحران خطے میں جنگ کا باعث ہو سکتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ 25 سال پہلے جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا تو وسائل کی تقسیم کا وہ نظام بھی چوپٹ ہو گیا جس پر قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور کرغزستان کے شہریوں کی روزمرہ زندگی کا انحصار تھا۔ صورتحال کی سنگینی کا جائزہ لینے کے لیے BBC کے رستم قابل حال ہی میں ان ممالک میں گئے۔ ان کی رپورٹ عمر آفریدی کی زبانی۔ قازقستان میں خوراک کی زیادہ تر ضرورت ملک کا جنوبی حصہ پوری کرتا تھا۔ اب جس طرف نگاہ اٹھائیے سوکھے ہوئے کھیت ہی نظر آتے ہیں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب ہمسایہ ملک کرغزستان سے پانی آنا بند ہو گیا۔ کاشتکاروں نے فصل بچانے کے لیے متبادل طریقے اختیار کیے۔ ماضی میں ہمارا شراکت داری والا فارم تھا۔ ہم چقندر کے دوسرے بڑے کاشتکار تھے، لیکن اب ہمیں خشک سالی کا سامنا ہے۔ ہم دریا کے نشیبی حصے میں ہیں۔ ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی سارا پانی اوپر والے استعمال کر لیتے ہیں۔ ملک کی ضرورت کی آدھی سبزیاں اور پھل جنوبی قازقستان میں پیدا ہوتے ہیں، جس کی آبپاشی کے لیے 2/3 پانی کرغزستان کے ان پہاڑوں سے آتا ہے۔ اگر کرغزستان پانی روک دے تو یہاں قازقستان میں خشک سالی آ جاتی ہے۔ سوویت یونین کے وقت میں صورتحال ایسی نہ تھی۔ قازقستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے پاس توانائی بہت تھی، جبکہ تاجکستان اور کرغزستان کے پاس پانی کی فراوانی۔ یہ پانچوں باہمی تعاون سے پانی، بجلی اور گیس کی دستیابی کو یقینی بناتے تھے۔ مگر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد توانائی والے ملکوں کو اپنی گیس اور بجلی چین اور افغانستان کو بیچنے میں زیادہ فائدہ نظر آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کے پاس بجلی کم تو کسی کے پاس پانی نایاب۔ تاجکستان کے گاؤں تاج محل کے شادمان خالوف سردیوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ سوویت یونین کے زمانے میں انہیں اپنا گھر گرم رکھنے کے لیے 24 گھنٹے بجلی اور گیس مل جاتی تھی، مگر اب اس مقصد کے لیے وہ سوکھا ہوا گوبر جلانے پر مجبور ہیں۔ ہم چولہا جلانے اور گھر گرم رکھنے کے لیے گوبر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں 8 اپلوں کی صبح اور 8 اپلوں کی شام میں ضرورت ہوتی ہے۔ ادھر تاجکستان اور کرغزستان بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نشیب میں واقع ملکوں میں پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ پانی اور توانائی سمیت ایک ایک کر کے ہر مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی بڑا تنازع کب اور کس طرح سے شروع ہوگا۔ میرے خیال میں باہمی تعاون کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ان ملکوں کے پاس کوئی متبادل نہیں۔ یہ تکلیف دہ بات ہے کہ وسطی ایشیا کے شہری اب ایک دوسرے کے ہاں جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کے محتاج ہیں، جبکہ ان کے والدین تو ویزے اور پاسپورٹ کا نام بھی نہیں جانتے تھے۔
رستم قابل کی رپورٹ۔ کہتے ہیں کہ جانوروں میں سے کتا انسان کا بہترین دوست ہوتا ہے۔ حفاظت کے لیے کتے پالنا اور تنہائی کا ساتھی ہونا تو عام بات ہے، جبکہ نابینا افراد کے لیے رہنما یا گائیڈ کتوں کی بابت بھی آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن اب برطانیہ میں نیو فاؤنڈ لینڈ نامی ایک خاص نسل کے کتوں کو دریا اور سمندر میں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ نیو فاؤنڈ لینڈ نسل کے دوسرے کتوں کی طرح یوڈا اور ایڈی بھی آدمیوں اور پانی کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن اب انہیں بڑی مشکل وراثت کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ریسکیو کے لیے وز ایک غیر معمولی ٹیلنٹڈ کتا تھا، پوری دنیا میں بے مثال، لاکھوں میں ایک۔ اپنی زندگی میں وز نے 9 لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ اس سال مارچ میں وہ 12 سال کی عمر میں مر گیا۔ ڈیوڈ پیو نیو فاؤنڈ فرینڈز نامی چیریٹی ادارہ چلاتے ہیں جو وز کا متبادل تلاش کر رہے ہیں، اور اس کام میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وز نے ان کی زندگی بچائی تھی۔ جب مجھ پر پانی میں سانس کا اٹیک ہوا تو میں بدحواس ہو کر توازن کھو بیٹھی تھی۔ اس کے بعد تو مجھے بس یہی یاد ہے کہ ایک کتے نے مجھے کھینچ کر پانی سے باہر نکالا تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور کتے ہوتے ہیں اور 9-10 لوگوں کو ایک ساتھ بآسانی کھینچ سکتے ہیں۔ اگر آپ لائف گارڈ ہیں تو ایک وقت میں ایک کو بچائیں گے، 2 کو بچانا تو بہت ہی مشکل ہے۔ بعض مقامی ریسکیو اداروں نے تو ایسے کتوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے خصوصی تربیت درکار ہوتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے جان بچانے والی سب سے بڑی تنظیم رائل نیشنل لائف بورڈ انسٹیٹیوشن نے کبھی ان کتوں کو استعمال نہیں کیا۔ میں بطور لائف گارڈ اس کا آدھا کام بھی نہیں کر سکتی جتنا یہ کتے کرتے ہیں۔ سوکی ایک ریسکیو مشن کے لیے تیار ہے۔ آپ ان سے زبردستی کوئی کام نہیں کرا سکتے، کیونکہ اگر وہ بخوشی کچھ نہیں کرنا چاہتے تو وہ نہیں کریں گے۔ سوکی کے بال اتنے لمبے ہیں کہ آپ اسے تکلیف دیے بغیر بھی پانی میں پکڑ سکتے ہیں، لیکن دوسرے نیو فاؤنڈ لینڈ کتوں کی طرح سوکی بھی صرف خصوصی تربیت کے بعد ہی زندگیاں بچانے کے قابل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی جامعی۔ اس کے ساتھ ہی صاحبین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔